الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک اسماء حسنہ کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ ایک اور نام ہے اللہ تعالیٰ کا العلی، اور اس کے ساتھ اس سے ملتے جلتے نام ہیں الاعلی، المتعال۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، العلی، الاعلی اور المتعال۔ الاعلی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا صفاتی نام ہے۔ قرآن پاک میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو ذکر کیا ہے۔ ایک تو سبح اسم ربک الاعلی، اس سورے میں، سورہ اعلیٰ اس کا نام ہی ہے، اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام کو ذکر کیا کہ آپ پاکی بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے اپنے اس رب کی جو اعلیٰ ہے، یعنی اونچا، بلند۔ علی اور اعلیٰ اور المتعال یہ تینوں کے معنی بلندی والا، اونچی شخصیت، اونچی ذات، اس کو کہتے ہیں علی اور اعلیٰ اور متعال، بڑی ذات، اونچی ذات، اتنی اونچی ذات کہ انسان اپنے چھوٹے سے دماغ سے اس کا تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کیجیے اپنے اس رب کے نام کی جو اعلیٰ ہے، بہت ہی اونچا۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور برابر بنایا۔ تسویہ، انسان کو بھی اور ساری مخلوقات کو دیکھیں، اللہ رب العزت ان کا جو جسم ہے، جسم کی جو سائز ہے، کتنی بہترین اور مناسب انداز سے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اونچ نیچ اس میں نہیں ہوتی۔ الذی خلق فسوی، اللہ تعالیٰ اونچی ذات ہے، کیوں؟ خلق فسوی، کہ اس نے پیدا کیا اور برابر بنایا۔ انسان کے اعضاء دیکھیں، دونوں ہاتھ ہیں دونوں برابر، دونوں آنکھ ہیں دونوں برابر، اونچے نیچے نہیں ہیں، ایک آنکھ اوپر ایک آنکھ نیچے، ایک ہاتھ دوسری جگہ ایک ہاتھ دوسری جگہ، ایک ہاتھ اونچا ایک ہاتھ نیچا، ایک پیر اوپر ایک نیچے نہیں۔ اللہ رب العزت نے خلق فسوی، بنایا اور برابر بنایا، مناسب انداز سے، بہترین تناسب کے ساتھ، برابری کے ساتھ۔ ساری ہی مخلوق کا حجم دیکھ لیں، سائز دیکھ لیں، اونچ نیچ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات الاعلی، اونچی ذات، بلند بالا۔ اسی طرح اعلیٰ دوسری جگہ آیا ہے 30ویں پارے میں ہی، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی تعریف کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے شروع میں اسلام کے لیے مال خرچ کیا تو خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، انہوں نے کسی سے بدلہ لینے کے لیے یہ خرچ نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ ہے، کیا اخلاص رہا ہوگا ان کا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی اور ان کے اس
للہیت کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں تھی، کسی سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے یہ خرچ نہیں کیا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، صرف اپنے اس رب کی مرضی، اپنے اس رب کی رضا چاہتے ہوئے خرچ کیا ہے جو اونچا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے الاعلیٰ، تو اعلیٰ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یہ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے. اور اسی طرح متعال یہ قرآن میں ایک ہی جگہ ہے، 13ویں پارے میں سورۃ الرعد. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ رب العزت غیب اور حاضر کا جاننے والا، بڑا اور متعال یعنی اونچا، بلند و بالا ہے. تو یہ 3 نام اللہ تعالیٰ کے ایک جیسے ہیں، تینوں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے. تو 2 تو الاعلیٰ اور متعال. الاعلیٰ 2 جگہ ہے 30ویں پارے میں، اور متعال ایک جگہ ہے. لیکن علی جو نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ قرآن میں 8 جگہ ہے. علی الکبیر، علی العظیم. آیت الکرسی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے اس نام پر 2 ناموں پر آیت الکرسی کو ختم کیا ہے. وہو العلی العظیم، اس میں آیت الکرسی خود اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی اونچائی کو، اللہ تعالیٰ کے بلند مرتبے کو بتاتی ہے. وہ اسی لیے قرآن کی سب سے بڑی آیت اس کو کہا گیا. مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے افضل آیت، سب سے بڑی آیت، سب سے زیادہ وزندار، سب سے بڑی آیت مقام اور مرتبے کے اعتبار سے آیت الکرسی ہے. کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی اونچی شان بیان ہوئی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف اس میں علماء کہتے ہیں کتنے اللہ تعالیٰ نے اشارے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والی ضمیر تقریباً اس میں 17 ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ سب سے پہلے اللہ جو ذاتی نام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی القیوم، اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہر چیز کو زندگی بخشنے والا. القیوم، سنبھالنے والا ہے. اس پر انشاءاللہ کچھ ہفتوں کے بعد درس ہوگا. الحی القیوم ابھی تک نہیں ہوا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. نہ اللہ تعالیٰ سوتے ہیں پورا. ایک تو ہے اونگ، بیٹھے بیٹھے انسان اونگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اونگنے سے بھی پاک ہے، اور نیند، نوم، سونے سے بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کی بادشاہت، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، جتنی مخلوقات ہیں، سب پر اللہ کا کنٹرول ہے، سب اللہ کی ملکیت میں ہے، سب کا مالک اللہ ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کے حکم سے. یعنی قیامت کے دن بھی جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اجازت دیں گے تو ہی سفارش ہوگی. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. انسانوں کے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سے انسان کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ چاہے. اللہ کے علم کو جان نہیں سکتا کوئی مگر جتنا اللہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے. وسع کرسیہ السماوات والارض، 7 آسمان اور 7 زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی نے. اب کرسی ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، آسمان اور زمین کی حفاظت سے اللہ تھکتا نہیں ہے. اللہ اکبر. آسمان اور زمین کی حفاظت اور اس کا نظام چلانا اور اس کا سسٹم چلانا اور اس کی دیکھ ریکھ کرنا اور ساری مخلوقات کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تھکتے
نہیں ہے. انسان تھک جاتا ہے، تھوڑا سا کام کرے تو تھک جاتا ہے. جسم بھی تھک جاتا ہے انسان کا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جسمانی مشقت کا کام نہیں کرتے لیکن دماغی مشقت کا کام کرتے ہیں. بیٹھے بیٹھے لکھتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کچھ بناتے ہیں موبائل پر یا کمپیوٹر پر، تو بیٹھے بیٹھے ان کا دماغ تھک جاتا ہے. تو انسان تو تھک جاتا ہے، مخلوقات تھک جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اس سے پاک ہے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کو تھکا نہیں سکتی. آسمان اور زمین کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ رب العزت تھکتا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا. اللہ تعالیٰ علی ہے، اونچا بلند بالا، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی، اور قوت اور غلبے کے اعتبار سے بھی علی ہے، یعنی اونچا ہے، بہت اونچا ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کا دماغ اس کو سوچنے سے قاصر ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ تعالیٰ علی ہے، اونچا بلند بالا، اور عظیم ہے، بڑا ہے. تو خیر آیت الکرسی میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ علی کی نام استعمال ہوا. اسی طرح 17ویں پارے میں ایک جگہ اور 21ویں پارے میں ملتی جلتی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور کافر اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں وہ سب بیکار ہیں، سب باطل ہیں. اللہ کو چھوڑ کر جو کافر جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ سب بیکار ہے، باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ علی ہے، بلند و بالا، اونچا اور بڑا ہے. تو علی اللہ رب العزت کی ذات. ایک اور جگہ 22ویں پارے میں ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، شفاعت اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کی نہیں چلے گی مگر اسی کی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. حتیٰ اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی حکم دیتے ہیں تو فرشتوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم دیتے ہیں تو فرشتوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، فرشتے گھبرا جاتے ہیں. فزع عن قلوبهم، جب ان کی گھبراہٹ ختم ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا. قالوا الحق، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کہی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ علی ہے، اونچا ہے، بلند بالا ہے اور سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اللہ تعالیٰ کے آرڈر کی عظمت، کہ جب کوئی آرڈر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو پورے آسمانوں پر اور سارے فرشتوں پر ہیبت اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے، گھبرا جاتے ہیں سب. سارے فرشتے عظمت اللہ رب العزت کے اس جلال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا. قالوا الحق، کہتے ہیں اللہ نے حق بات کہی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ علی ہے، بلند و بالا ہے، کبیر ہے، بڑا ہے. اسی طرح قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 24ویں بارے میں کہا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ. کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں سے کہیں گے کہ یہ اس وجہ سے تم لوگ جہنم میں جو جا رہے ہو، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کافروں سے کہیں گے ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، ایک اللہ کی طرف جب تمہیں پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر شرک کیا جاتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ایمان لے آتے تھے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، آج تو حکم اللہ کا چلے گا جو علی ہے، اونچا ہے، بلند بالا ہے اور سب سے بڑا ہے. تو علی اللہ رب العزت کا یہ نام ہے جس کے معنی ہے اونچا، بلند بالا، عظمت والا، بڑائی والا، ذات کے اعتبار سے بھی، مقام کے اعتبار سے بھی، اور اپنے قہر اور غلبے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ علی، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اونچا ہے، بلند بالا ہے.
ہر اعتبار سے اللہ رب العزت اونچا ہے، بلند و بالا ہے۔ اسی لیے دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکل رہے تھے؟ اللہم انت الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ آپ ہی دوست ہیں اور سب سے بلند ہیں۔ یہ الاعلیٰ، یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ اور ہم بھی روزانہ نماز میں جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہی نام الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ہم بھی جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہی نام دہراتے ہیں، دہرانے لگانے، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم سجدے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام لیں، اپنی پیشانی، اپنا سر زمین پر رگڑ کر اللہ کی اونچائی، اللہ کی بلندی کو مانیں، اقرار کریں کہ میرا رب سبحان، میرا رب پاک ہے، ربی سبحان پاک ہے، ربی میرا رب الاعلیٰ جو اونچا ہے، بلند و بالا ہے۔ روزانہ ہم سے یہ اقرار کروایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی اونچائی، اللہ کی بلندی کو ہم مانیں، اپنی ناک زمین پر رگڑ کر مانیں کہ اللہ تعالیٰ اونچا ہے، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ سجدے میں ہم یہی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ہمیں اس کا مطلب یاد ہونا چاہیے، اس کا مطلب معلوم ہونا چاہیے تاکہ سجدہ کرنے میں بھی مزہ آئے۔ سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلیٰ جو اونچا ہے، سب سے بلند، سب سے اونچی ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو علی اللہ رب العزت کا نام ہے، علی یا کی تشدید کے ساتھ، اونچی ذات، بلند بالا ذات۔ اب اس نام کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس اللہ کے دین پر چلنا شروع کریں۔ اس نام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اس اللہ کے دین پر چلیں۔ پہلے ایک اور تقاضا، اللہ رب العزت کے اس نام کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اونچا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اونچی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بلند و بالا ہے، ذات کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے۔ تو اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں، ہم اپنے آپ کو بڑا نہ کہیں، زبان سے بھی نہ کہیں، اپنے کسی عمل سے بھی ہم اپنے آپ کو بڑا ظاہر نہ کریں، اونچا ظاہر نہ کریں، ہم ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا ہی ظاہر کریں کیونکہ ہم چھوٹے ہیں۔ ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، ہمارے اندر تواضع ہونی چاہیے، ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی زبان کے جملوں سے بھی اور اپنی بدن کی حرکتوں سے بھی، بدن کے اعمال سے بھی اپنے آپ کو ہم چھوٹا ظاہر کریں کیونکہ بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اونچا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم اونچے نہیں ہیں، اللہ کی ذات اونچی ہے۔ اس نام کا تقاضا ہے العلی کہ اللہ رب العزت سب سے اونچا ہے، اللہ رب العزت بلند بالا ہے، اللہ رب العزت کے لیے ساری بڑائی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو چھوٹا، زبان سے بھی چھوٹا ظاہر کرے اور بدن سے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھ لیں کتنی ان کے اندر عاجزی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حدیث پاک میں ہے، ایک شخص آیا اور بات کرنے لگا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب چھا گیا، وہ کانپنے لگا۔ اب ظاہر سی بات ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات، اللہ تعالیٰ نے کتنا رعب دیا ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب 1 مہینے کی دوری سے پڑتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا رعب تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو ایسا بنایا تھا کہ 1 مہینہ دوری سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب پڑتا تھا، اتنا رعب اور دبدبا۔ تو وہ شخص جب بات کرنے لگا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا کہ مت ڈرو، میں بادشاہ نہیں ہوں، انی لست بملکن، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں عاجزی، دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی، حالانکہ وہ 2 جہاں کے سردار ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے ان کا، سارے نبیوں کا مقام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹا ہے، سارے فرشتوں سے بھی اونچے ہیں، وہ ساری مخلوقات میں سب سے بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا مقام جن کا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ گئے، بازار گئے، اور وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کا ایک گٹھا خریدا،
بہت سارے کپڑوں کا تھان خریدا. اب اس کو وزن کرنے والا آیا. پہلے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا، وزن کرنے والے الگ سے بھی کھڑے رہتے تھے. تو وزن کرنے والا آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زن وارجح، تولو اور جھکتا ہوا تولو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تولو اور جھکتا ہوا تولو، تھوڑا زیادہ تول دیا کرو، کیونکہ کم تولنے پر عذاب ہے، کم تولنے پر پکڑ ہے. زیادہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم تولا جائے گا تو اس پر پکڑ ہو سکتی ہے، اس پر عذاب آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تولو اور جھکتا ہوا تولو. تو وہ جو وزن کرنے والا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا، مسلمان تھا لیکن نہیں پہچانتا. اس نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، میں نے پہلی مرتبہ سنی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے خسارے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا. تو بولی یہ نبی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے ہیں. تو فوراً کود کر آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو وہ چومنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو پیچھے لیا اور کہا کہ یہ وہ عمل ہے جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. عجمی لوگ، عرب کے علاوہ جو لوگ ہیں عجمی لوگ، وہ اپنے بادشاہوں کے ہاتھ چومتے ہیں. میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تم میں سے ایک آدمی ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے یہ ہے عاجزی. کہا کہ میں تم میں سے ایک آدمی ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، اور اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے. تو کتنی عاجزی ہے، کیونکہ جو اللہ رب العزت کو اونچا مانے گا، اللہ رب العزت کو بلند، اللہ رب العزت کی ذات کو سب سے بڑا مانے گا، اس کے اندر عاجزی ہوگی، اس کے اندر تواضع ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کتنی عاجزی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر کتنی عاجزی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انصار کے محلے میں رہتے تھے، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ تھے، انصاری صحابہ، ان کے محلے میں رہتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کی بکریوں کا دودھ نکال کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دیتے تھے. بہت سارے گھروں کا دودھ، بکریوں کا دودھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، جن کا مقام اس امت میں سب سے پہلا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے وہی ہے. لیکن کتنی عاجزی ہے سبحان اللہ، کہ وہ پورے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ نکال کر دیتے تھے. اب جب وہ خلیفہ بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور وہ حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے، مسلمانوں کے بادشاہ، خلیفۃ المسلمین بن گئے. تو ایک انصاری لڑکی کہنے لگی کہ اب تو کوئی ہمارے بکریوں کا دودھ نہیں نکالے گا، کیونکہ حضرت ابو بکر تو بادشاہ بن گئے، حضرت ابو بکر تو خلیفہ بن گئے، اب وہ تھوڑی ہماری بکریوں کا دودھ نکالیں گے. تو حضرت ابو بکر نے سن لیا، حضرت ابو بکر نے سن لیا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ مت سمجھو جیسے میں پہلے تھا، یہ خلافت کی وجہ سے میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے. اللہ اکبر. پہلے کی طرح میں تمہاری بکریوں کا دودھ نکالوں گا. سبحان اللہ. یہ ہے عاجزی. حالانکہ خلیفہ بن گئے ہیں. آج کل محلے کا کوئی لیڈر بن جائے، محلے میں چن کر آ جائے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں. اور شہر کے لیول پر اور ملک کی سطح پر کوئی چن کر آ جائے تو اس کا تو پوچھنا ہی کیا. لیکن حضرت ابوبکر پورے مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے کی طرح رہوں گا، پہلے کی طرح تمہاری بکریوں کا دودھ نکال کر دوں گا. یہ خلافت کی وجہ سے میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے، میرے اندر کوئی بڑائی نہیں آنے والی ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گرمی کے موسم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے کسی کام سے مدینہ منورہ کے باہر چلے گئے. اب واپس آ رہے ہیں، مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، چہرے پر کپڑا، سخت گرمی ہے، چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، سخت گرمی میں مدینہ منورہ کے اندر آ رہے ہیں. تو اچانک دیکھا کہ ایک غلام آ رہا ہے. اس زمانے میں غلاموں کی کیا حیثیت ہے، غلام نوکر. تو ایک غلام گدھے پر سوار ہو کر آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو روکا کہ بھائی مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لو. گدھے پر کیا کہا، گدھے پر اپنے ساتھ مجھے بھی سوار کر لو. تو وہ فوراً بیچارہ کود کر نیچے اتر گیا. امیر المومنین آپ بیٹھیے، میں پیدل چلتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، تم آگے بیٹھو گے، میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا. اللہ اکبر. ایک غلام کے ساتھ، اور وہ بھی گدھے پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص
کیا مقام اور مرتبہ ہے اللہ رب العزت کے پاس، اور مسلمانوں کے خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی کتنا بڑا مقام ہے، اور دینی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کتنا بڑا مقام ہے. لیکن ایک غلام کے ساتھ اس کے گدھے پر پیچھے بیٹھ کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور انہیں کوئی شرم نہیں آ رہی، عاجزی ہے ان کے اندر. وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. بڑائی اور اونچی ذات اللہ کی ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم چھوٹے ہیں. تو العلی اللہ رب العزت کا نام ہے کہ اونچائی اور بڑائی اللہ کے لیے ہے. بڑی ذات اللہ کی ہے، سب سے بڑا، سب سے اونچا، ذات کے اعتبار سے بھی، مقام کے اعتبار سے بھی وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس نام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، ہمارے اندر تواضع ہونی چاہیے. ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، زبان سے بھی چھوٹا کہیں اور عمل سے بھی، اپنی حرکتوں سے بھی ہم اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کریں. دوسرے العلی اللہ رب العزت بڑے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے دین پر چل کر اگر ہم اونچا ہونا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اونچا مقام بنانا چاہتے ہیں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ علی ہے، اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، اللہ تعالیٰ الاعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ المتعال ہیں، تو ہم اگر اللہ کے دین پر چلیں گے تو اللہ کی ذات اونچی ہے، اللہ ہمیں بھی اونچا کر دے گا. جو دین پر چلے گا، دین کے تقاضوں پر چلے گا، اللہ کے احکامات پر چلے گا، اللہ کو راضی رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ علی ہے، اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، اللہ کی ذات بلند بالا ہے. تو جو دین پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا 16ویں پارے میں، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا. بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر سنانا ہے. فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کرایا. تو جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جو تھا ان کے پاس ڈال دیا. قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو، تمہارے پاس رسی اور لاٹھی جو کچھ ہے تم پھینک دو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی جادوگروں نے لاٹھیاں وہ ڈال دی، اپنی رسیاں پھینک دی، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ چل رہے ہیں. ان کی آنکھوں پر نظر بندی تھی، وہ جادو کیا تھا؟ نظر بندی تھی. آنکھوں پر انہوں نے سحر کر دیا تھا. وہ ہل رہی نہیں تھی، وہ چل رہی نہیں تھی، وہ سانپ نہیں بنی تھی، بس آنکھوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بڑے بڑے سانپ بن گئے ہیں. تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا ڈر، انسان ہونے کے ناطے تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا کہ اتنے سارے سانپ ہیں، اب میں لاٹھی پھینکوں گا تو کیا ہوگا؟ تو ڈر محسوس ہوا. تو اللہ رب العزت کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. ہم نے موسیٰ سے کہا ڈرو مت، تم ہی اونچے رہو گے. دیکھیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم بلند رہو گے کیونکہ تم میرے دین پر چل رہے ہو. یہ جادوگر اونچے نہیں رہیں گے، یہ ذلیل ہو جائیں گے، آپ اونچے رہو گے. انک انت الاعلی، تم خالی اپنی لاٹھی ڈالو اور پھر دیکھو. پھر جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ پورے جتنے تھے وہ ہزاروں سانپ بنے تھے، ان کے ہزاروں جادوگروں کے سارے جادو کو وہ نگل گیا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونچا کر کے بتا دیا کہ اللہ رب العزت اونچے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتے ہیں. اسی لیے قرآن میں ہمیں بھی کہا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بزدلی مت دکھاؤ، پیچھے مت ہٹو اور غم مت کرو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. دیکھیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کرو، بزدلی مت دکھاؤ، پیچھے مت ہٹو. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند رہو گے، اونچے رہو گے اگر تم مومن ہیں، اگر تم اللہ کو سچے دل سے مانتے ہو، اللہ پر تمہارا یقین ہے، اللہ پر کامل ایمان ہے اور اللہ کے احکامات پر تم چلتے ہو، تو پھر تمہیں کوئی نیچا نہیں کر سکتا، تم اونچے رہو گے. تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات علی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات متعال ہے، اونچی ذات، بلند و بالا ذات ہے. جو اللہ کے دین پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلند کر دیتے ہیں، اس کو بھی اونچا کر دیتے ہیں.
تو دوسرا تقاضا، پہلا تقاضا اس نام کا یہ تھا کہ ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ دوسرا تقاضا یہ تھا کہ ہم اللہ کے دین پر چلیں، تو اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، ہم بھی دین پر چلنے کی وجہ سے ہم بھی اونچے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اونچا کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اونچا ہے، جو اس کے دین پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتے ہیں۔ اس نام کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اس مبارک نام کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعاؤں میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں حکم دیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ تو موقع محل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا اگر نام لیا جائے تو جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس نام کے یا علی، اے اللہ آپ کی ذات اونچی ہے، یہ علی اعلیٰ متعال، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ ان ناموں کا واسطہ دے کر، ان ناموں کا حوالہ دے کر دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ حضرت علاء ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا واقعہ بیان کیا کہ ان کو 4000 کا لشکر دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک غزوے میں، ایک لڑائی کے لیے ان کو 4000 کا لشکر دے کر بھیجا۔ راستے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علاء ابن الحضرمی جو صحابی تھے ان سے میں محبت کرتا ہوں 3 چیزوں کی وجہ سے۔ کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ 3 چیزوں کی وجہ سے مجھے ان سے محبت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ہم جب سفر میں نکلے، ان کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلے، 4000 کا لشکر ساتھ میں ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سامنے سمندر آ گیا۔ اب سمندر کو پار کرنے کے لیے ہمارے پاس کشتیاں نہیں تھی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہمارے پاس کشتیاں نہیں تھی سمندر پار کرنے کے لیے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ کے 4 نام لیے ہیں، اس میں سے ایک نام یہ بھی ہے یا علی، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم۔ چاروں نام اللہ تعالیٰ کے لیے زبردست۔ اے جاننے والے، اے بردبار، اے اونچی ذات، اے بڑی ذات، یہ 4 نام لے کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمندر سے چلتے ہوئے پار ہو گئے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ڈوبا، گھوڑے پانی پر چل رہے ہیں، ہم چلتے ہوئے پار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام کی برکت سے، دیکھی اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور یوں سمجھو پانی کو ان کے لیے پتھر بنا دیا، اور وہ سمندر پر چلتے ہوئے پار ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بعد میں ایک شخص ہمارا، خیر دوسرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ان سے محبت ہے۔ دوسری چیز کیا ہوئی کہ جب ہم سفر میں چلے تو پانی ختم ہو گیا، 4000 آدمی ایک ساتھ ہیں، اور ان کے پاس نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ وضو کے لیے، نہ استعمال کے لیے، پانی ختم ہو گیا۔ تو پھر حضرت علاء ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری سے اتر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ یہی 4 نام، یا علیم، یا حلیم، یا علی، یا عظیم، یہ 4 ناموں کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا ہے اور دعا کی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بادل آئے اور ہم 4000 کا لشکر جتنے زمین میں، جتنے میدان میں ٹھہرا ہوا تھا اتنے کو گھیر لیا بادل نے، اور بارش ہوئی، ہم نے خوب پانی پیا، جانوروں کو پلایا، اپنے جتنے برتن تھے سب بھر لیے، پانی ختم ہو گیا۔ ہم آگے بڑھے، بعد میں ایک ساتھی ہمارا پیچھے گیا تو دیکھا کہ جتنے میں لشکر تھا اتنے میں ہی پانی برسا ہے، یعنی اسپیشل ان کے لیے بادل آیا، باقی کہیں بھی بارش نہیں ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ تیسرے مجھے ان سے محبت ہے اس وجہ سے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اسی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا، علاء ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ کا، اور ہم ایسی زمین میں تھے جہاں پانی نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، پھر پانی ختم ہو گیا، تو پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ان کو غسل دینے کے لیے پانی نہیں تھا، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں تھا، اور زمین اتنی سخت تھی کہ ہمارے پاس کوئی اوزار نہیں تھے، کوئی ہتھیار نہیں تھے کہ ہم زمین کو کھود کر ان کو دفن کریں، اتنی سخت زمین تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی برکت سے بارش برسا دی، اتنی بارش ہوئی کہ پھر ہم نے پانی پیا، ان کو غسل بھی دیا، اور پھر بعد میں پانی کی وجہ سے زمین جو پہلے اتنی سخت تھی، ہمارے پاس اوزار نہیں ہے، ان کو کھود کر دفن کرنے کے لیے ہمارے پاس اوزار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین اتنی نرم کر دی کہ ہم نے اپنی تلواروں سے یوں کریت کر ان کو دفن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے العلی، کہ انہوں نے اس نام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی ہے، اور کیسی کیسی کرامتیں اور کرشمے ظاہر ہوئے ہیں۔ تو اس نام کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس مبارک نام کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔